اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بات چل رہی تھی منافق کی اور یہودی کے جھگڑے کی۔ تو یہودی نے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انکار کر دیا تھا، یہاں ایک اور جھگڑے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زمین تھی پہاڑ کے قریب، تو پہاڑ سے کیونکہ پانی آتا تھا، تو ان کا ایک انصاری کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ تو بات بڑھتے بڑھتے جو ہے جب جھگڑے تک پہنچی پانی کے معاملے میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کی زمین، کیونکہ پہاڑ کی ذرا قریب تھی، پانی کا پہلے حق ان کا بنتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زبیر تم اپنے باغ کو پانی دے لیا کرو، اپنی زمین کو پانی لگا لیا کرو، لگانے کے بعد جو پانی بچ جائے پھر اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا نہیں جی حضور میرا تو حق بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا زبیر پانی لگا لیا کر، پھر بعد میں جو بچ جائے اس کو روک لیا کر، اس کا حق بنتا ہے نا، تو روک لیا کر۔ تو اب اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم، یعنی اس آیت کا پہلا لفظ جو ہے نا یہ بڑا کمال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیں اپنے محبوب کے لیے۔ فرمایا فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑے کے اندر تمہیں حکمران نہ مان لے، تمہیں حاکم نہ مانے، حکمران نہ مان لے۔ فرمایا جب تک وہ اپنے آپ کو حضور کے پیش کر دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمران مانتے ہوئے حضور کا فیصلہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے محبوب آپ جو بھی فیصلہ کر دیں ان کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی کھٹکا نہ ہو، ویسلموا تسلیما، اور اچھے طریقے سے وہ اپنے دل کے ساتھ مان لے تب مسلمان ہے۔ اگر ان کے دل کے اندر کھٹکا آ جائے پھر مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ دو باتیں دیکھیں، ایک بات تو رب کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار دیکھیں کہ الفاظ بھی کیسے استعمال کیے۔ فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، اس الفاظ کا کوئی پیار محبت کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ رب بھی خود ہے اور فرما بھی اپنے محبوب سے رہا ہے، مالک تو پوری کائنات کا رب ہے، فرمایا وہ اور بات ہے، لیکن محبوب کے لیے جو ہے وہ بات کا انداز کچھ اور ہے۔ فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، یعنی میں سب کا رب کو تو ہوں ہی ہوں، پر جو مزہ آپ کے رب ہونے میں ہے وہ کوئی اور ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات اب یہاں پہ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں سیاست کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم خود رب بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، حکمرانی خود حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے خود عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اب کوئی شخص یہ کہے جی اسلام کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مولوی تو حکمران بن نہیں سکتا ہے، مولوی تو حاکم بن نہیں سکتا ہے، حضور کو تو حاکم بنایا خود رب نے، اب حضور کے بعد جو حضور کا وارث بنے گا حاکم بھی تو وہی بنے گا نا۔ تو قیامت تک کے لیے یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حکمران بنایا ہے، آپ کو سلطنت جو وہاں پہ مدینہ سلطنت مدینہ قائم ہوئی ہے، اس سلطنت کا بادشاہ، اس سلطنت کا حاکم اعلیٰ، اس سلطنت کا حکمران خود حضور کی ذات ہے۔ اب اس سلطنت مدینہ کی جتنی پھیلتی جائے گی اس کا حاکم کون بنتا جائے گا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوگا۔ جیسے جیسے غلامی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے سلطنت کے حکمرانی کا حق بھی اس کو زیادہ ملتا جائے گا۔ دیکھیں نا جی، اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث علماء ہیں، اگر حضور حکمران ہے تو پھر حضور کے وارث ہی حکمران بنیں گے نا۔ تو جو شخص حضور کے غلاموں کو ووٹ دینے کے بجائے یہودیوں کے غلاموں کو دے، عیسائیوں کے غلاموں کو جا کے ووٹ دے، قیامت کے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جب میرے علماء موجود تھے اور اسمبلی کے اندر بھی موجود تھے، محنت بھی کر رہے تھے، کوشش بھی کر رہے تھے، تم نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا تھا؟ دیکھیں جی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب حضور حاکم ہے تو پھر حضور کے بعد جو حضور کا غلام ہوگا وہی حاکم بنے گا نا۔ اب غلام بنے یہودیوں کا، غلام ہو عیسائیوں کا، حکم مانے ان کا،
اور ہماری قوم ووٹ بھی انہیں کو جا کے دے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن کے فیصلہ نے قرآن دیکھیں نا جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. قرآن جب ہم کہتے ہیں قیامت تک کے لیے آیا ہے, تو جیسے جیسے دور آتا جائے گا قرآن کے اس سے مطابق فیصلے اور اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسائل نکلتے آئیں گے. اب کیونکہ آج کا جو دور چلا ہوا ہے ہمارا, اس کے اندر کیونکہ سیاست کا بہت زیادہ جو ہے وہ چرچا ہوتا ہے, تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اسی آیت سے ثابت ہو گیا کہ ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے؟ عالم دین ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اسے ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا ضرور جائے گا کہ میرے خادم کو, میرے غلام کو ووٹ دینے کے بجائے تو نے ووٹ دیا کس کو تھا؟ تو حکمرانی کا, اسمبلی میں بیٹھنے کا جو حق ہے وہ عالم کے پاس ہے, غیر عالم کے پاس حق ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیں عالم کو ووٹ دینا فرض ہے اور غیر عالم کو ووٹ دینا یہ گناہ ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, جائے کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں. عالم کا جو ہے, عالم کو ووٹ دینا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص, کیوں؟ کیونکہ عالم آگے بیٹھے گا, اسمبلی کے اندر بیٹھے گا, طاقت اور پاور اس کے پاس ہوگی تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی بات کرے گا. جب ہم نے اسے پاور ہی نہیں دی, جب ہم اسے آگے جانے نہیں دیتے, ہم کہتے جی مولوی کا باہر کیا کام ہے. تو اب دیکھ لیں, جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ 1200 سال تک ہمارے حکمران وہی بنتے آئے جو دیندار طبقہ تھا, انگریزوں کے پیچھے لگ کے ہم نے سارا کو جا کے برباد کیا ہے نا. اب جا کے ہماری جو ہے وہ ساری چینج ہو چکی ہے, ہمارا ذہن بدل چکا ہے کہ نہیں جی مولوی کا تو سیاست کے ساتھ تعلق ہی نہیں. پتہ ہے کیوں ہم یہ بات کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ مولوی آئیں گے تو ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب آپ کے رب کی قسم ہے, حاکم آپ ہی ہیں, حکمران آپ ہی ہیں. جو بندہ اپنے فیصلوں کے درمیان, اپنے لڑائی جھگڑے کے درمیان آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں ہے. مما قضیت, جو بھی آپ فیصلہ کر دے. قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیں, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, نہ مومن کے پاس اختیار ہے نہ مومن عورت کے پاس اختیار ہے, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دیا اسی کو ماننا پڑے گا. اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر اعتراض ہو جائے وہ بندہ مومن نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آج پورے پاکستانیوں کا اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اصول کی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. دیکھو نا جی, جب شراب اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہے تو پاکستانیوں کا اعتراض کیوں ہوا؟ پھر اسمبلی کے اندر وہ بل پیش کیوں ہوا؟ سود جب حرام ہے تو پھر ہماری قوم نے کیوں کھایا؟ چوری جب حرام ہے تو پھر ہماری قوم نے کیوں کیا؟ ٹھگی جب حرام ہے تو ہماری قوم نے کیوں کیا ہے؟ تو اس لیے کل میں نے کہا تھا نا کہ ہم عقیدہ محبت اور عقیدہ جو ہے وہ اطاعت کے اندر کتنا فرق آ رہا ہے. آگے دیکھیں, یہ تیسرا جھگڑا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ہوا یہ کہ ایک یہودی نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہے, ان کے ساتھ ان کو کہا, کہنے لگے, یہودی نے کہا کہ جناب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذرا تابعدار ہیں, تم نہیں ہو. کہا جی کیسے؟ کہا ہمیں رب نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو, ہم نے کیا. پڑھا تھا نا پہلے اس بارے میں. ہمیں رب نے دوسرا حکم دیا کہ مصر کو چھوڑو اور وہاں جا کے بیٹھو فلسطین کے اندر, ہم نے بیت المقدس بھی چھوڑ دیا, اپنا مصر بھی چھوڑ دیا تھا. فرعون سے نجات لے کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے تھے, حضرت ثابت بن قیس فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا تو ہم بھی ضرور پورا کرتے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم نہیں دیا ہے. تو اب اس جھگڑا ہو رہا ہے, یہ بات چل رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک کے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, فرمایا اگر ہم یہ بات تمہارے اوپر فرض کر دیتے کہ گناہ ہو گیا تو اپنے آپ قتل کرو, سجدہ کرنا ہے تو 4 میل دور جو ہم نے جگہ مقرر کی ہے وہاں جا کے سجدہ کرو, تو کیا ہوتا؟ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر ہم نے تم پر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل بھی کرو, اور أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ, اپنے گھروں کو بھی چھوڑو, نکلو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, ہجرت بھی کرو یہاں سے. میں ما فعلوه الا قلیل من, میں بہت تھوڑے لوگ ہی نکلتے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں صحابہ کرام نکلے کہ نہیں نکلے؟ منافقین ہے تو بدر تک بھی نہیں آئے ہیں, منافقین تو او تک بھی نہیں آئے ہیں. آج بتائیں نا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہم نے ایسا تمہیں حکم نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو تم قتل کرو, ہم نے تو ایک ایک قطرے پر تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں. پچھلوں سے جا کے پوچھو کہ جناب جب ان کے ساتھ گناہ ہو جاتا تو کیا ہوتا تھا, یا ان کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا یا ان کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا تھا. یہ تو ہم نے تمہیں ایسا حکم ہی کوئی نہیں دیا. اگر ہم تمہیں ایسا حکم دے دیتے تم کون سا مان لیتے؟ بتائیں نا, رب نے 5 نمازیں فرض کی ہیں,
اور چپے چپے پہ مسجد موجود ہے. کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ پچھلے لوگوں پر 6 مہینے روزے فرض ہے، یہاں پہ 1 مہینہ روزہ فرض ہے. پچھلے لوگوں پر کتنی دور جا کے سجدہ کرنا تھا، یہاں پہ جہاں بیٹھ کے، کھیت کے اندر بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، فیکٹری میں بیٹھ کے، شوگر مل کے اندر بیٹھ کے، روڈ پہ کھڑے ہو کے یار آپ نماز پڑھ لیں، جہاں مرضی کھڑے ہو کے سجدہ دے لیں، نماز ہی قبول ہو جاتی ہے. اس کے باوجود ہی نہیں پڑھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو تمہیں آسان احکامات دیے ہیں، تم تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ جب ہم باتیں پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. کبھی ہم نے غور کیا تھا کہ قرآن کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ تو آپ دیکھیں فرمایا پچھلے لوگوں پر کی بات نہ کریں، پچھلے لوگوں پر تو ہم نے 6 مہینے روزے فرض کیے ہیں. اور دوسری بات ہم نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی منوانے کے لیے، فرمایا پچھلے لوگوں کے اوپر تو ہم نے پہاڑ کھڑا کر دیا تھا ان کے سر کے اوپر، فرمایا مانو ابھی وگرنہ تمہاری ایسی کی تیسی. ہوا کہ نہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. بنی اسرائیل کو کہا گیا جو تورات آئی ہے نا اس پر عمل کرو وگرنہ یہی پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. لیکن تمہارے ساتھ تو کوئی زبردستی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا یار کتنی بڑی یار رب کی نعمت ہے. پیسے ہے حج فرض ہے، اگر پیسے نہیں ہے تو حج فرض، اگر پیسے ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، پیسے نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اس کے باوجود قوم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر مہینے ٹیکس بھر رہی ہے لیکن سال کے بعد زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا ٹیکس دے رہی ہے ماہانہ، لیکن سال کے بعد 2.5% دینے کے لیے، 40% دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہے جی. ڈی اے پی کے اوپر کتنا ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ اپنے گندم میں اپنی کھیت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے لیکن عشر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر پوچھتے پھرتے جی پتہ نہیں فصل کیوں نہیں ہوئی ہماری، فصل کیسی ہونی ہے، فصل ایسی ہی ہونی ہے، پانی چوری کا اور کھاد ٹیکس والی، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو تمہارے اوپر بھائی ایسی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، بلکہ جو سہولیات تمہیں ملی ہے کسی کو ایسی ملی. یار دیکھیں نا نماز 4 رکعتیں فرض ہے، سفر میں جا رہے ہو فرمایا کوئی بات نہیں 2 پڑھ لو. ہے جی. مالک پانی نہیں ہے، فرمایا کوئی بات نہیں تیمم کر لو. بلکہ اگر پانی موجود ہو اور صرف پینے کے لیے ہو یا وضو کرنے کے لیے کیا مسئلہ ہوگا اس پر؟ علماء فرماتے ہیں کہ تم پینے کے لیے رکھ لو کوئی بات نہیں تیمم کر کے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پچھلے لوگوں سے جا کے بندہ پوچھے نا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ہم یہ تمہیں حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکلو، ہم سے تو یاریاں نہیں چھوٹی ہیں. صحابہ کرام نے گھر چھوڑے اپنے. ٹھیک ہے نا جی. ہم سے یاریاں نہیں چھوٹی، ہم سے محلے داری نہیں چھوٹی، ہم سے منافقت نہیں چھوٹی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس حکم پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے. میدان بدر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں سکے مامے کو قتل کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو سکے کو قتل کیا ہے. تو اس شرط پر صرف صحابہ کرام پورے اترے ہیں. اور اخرجوا انفسکم اس شرط پر بھی صحابہ کرام پورے اترے ہیں. مکہ کے اندر بیٹھے تھے، صدیق اکبر کتنے بڑے تاجر تھے، لیکن سارا کچھ چھوڑنا پڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جناب والا نکلے کہ نہیں نکلے باہر. ٹھیک ہے جی. فاروق اعظم کا کتنا دبدبہ تھا، کتنا روب تھا ان کا مکہ کے اندر بھی. ابو جال جیسا کمینہ ترین بندہ بھی فاروق اعظم سے ڈرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سارا کچھ چھوڑ کے حضور کی خاطر نکلے کہ نہیں نکلے، دین کی خاطر نکلے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے. یار ان 2 شرطوں پر صرف صحابہ کرام پورے اترے ہیں. باقی ہم صرف چاول کھانے کے لیے ہیں. حقیقت ہے. ہم سے نعرے مروا لیں، ٹھیک ہے، نماز کی بات ہم سے نہ کریں. ہاں ہم سے جناب والا دیگے چڑھوا لیں، زکوٰۃ دینے کی بات ہم سے نہ کریں. اگر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، فرمایا کہ اگر ایسا کر لیتے، یعنی یہ 2 حکم جو ہم نے دیے اپنے آپ کو قتل کرو، اگر ہم یہ حکم دیتے اور یہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ ما یعظون بہ، فرمایا اگر ان کو یہ حکم دے دیا جاتا لکان خیر لہم، فرمایا پھر ان کے لیے یہی بہتر تھا، پھر ہم اس کا اجر بھی تو ایسے دیتے نا. واشد تثبیتا، فرمایا کہ ثابت قدمی کا ذریعہ بھی یہی تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیتے، اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، فرمایا کہ بہتر بھی یہی تھا، ثابت قدمی کا ذریعہ بھی یہی تھا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا پھر ہم کیا کرتے، ہم ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتے. فرمایا کہ اول تو ہم نے یہ حکم دیا نہیں ہے، اول ہم نے یہ حکم دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں تو آسان سے آسان ترین جو ہے وہ دین دیا ہے. ان الدین یسر، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری پاک کے اندر موجود ہے. حضور شاہ فرمایا میں تمہیں آسان دین دے کے جا رہا ہوں. آسان نہیں ہے.
ایک عمل نہیں کرتے تھے یار، متھے پر لکھا جاتا ہے، نہیں تو صبح دہلیز پر لکھا جاتا تھا. ہماری تو ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی ہے، اس کے باوجود بھی بت لے کے بیٹھے ہوئے. اب دیکھ لیں، میں اکثر کہتا ہوں نا، ہم یہ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا نا، بڑے لوگوں کو شوق تھا جی ہمیں کوئی سکھانے والا کوئی نہیں، سکھانے والا جب سکھانا شروع کیا کتنے لوگ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ حقیقت ہے. آپ اکثر سنیں گے جی اور ہمیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے، سانو مولوی دسیا ہی کوئی نہیں. مولوی تیرے پیو دے نوکر نے، جب مولوی سکھا رہے ہیں پھر کیوں نہیں سیکھتے؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ اس بات کو چھوڑے یار، یہ ہمارا درس قرآن ریکارڈ ہوتا ہے نا، ریکارڈ ہو کے لوگوں کے پاس جاتا ہے. یار اگر وہ اپنے بستر سے بھی نہ نکلے، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے نا کہ اپنے بستر سے نہ بھی نکلے، صرف بٹن دبا کے سنے، وہاں پہ درس قرآن، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ان کے پاس پہنچ رہی ہے نا، لیکن نہیں سنتے. ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. میں جب حدیث پاک بیان فرما لی نا، میں ہاں بھائی سن لی ہے، سب نے کہا جی حضور سن لی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو لینے کے لیے میں نے 1 مہینہ سفر کیا ہے. اس حدیث کو لینے کے لیے 1 مہینہ سفر کیا. تو جن لوگوں نے محنت کی ہے نا، پھر رب نے مقام بھی انہیں دیا ہے. اور ہم نے کیونکہ سہولیات کا زمانہ ہے تو اب سہولت کی وجہ سے ہم نے تو لوگوں کے یار گھر کے نہیں بستر کے اندر پہنچا دیا، پھر بھی سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. تو قیامت کے دن کیسے بہانہ بنا سکتے؟ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے، حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو سمجھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، جی ہمیں بتانا ہی کسی نے نہیں تھا. کوئی کس نے نہیں بتایا؟ مجھے بتائیں. ہر مسجد کے اندر امام بیٹھا ہے، سمجھانے کے لیے بیٹھا ہے نا. کتنے لوگ سمجھنے کے لیے آتے ہیں؟ مدرسوں کے اندر آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. کس لیے پڑھا رہے ہیں؟ کہ یار شاید لوگوں کو سمجھا سکے، سکھا سکے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کیونکہ ہم سے تو امام سلیکٹ نہیں ہوتا ہے. لاہور امامت کے لحاظ سے بدنام زمانہ شہر ہے. 6 مہینے مسجد کے اندر امام سلیکٹ نہیں ہوتا. سیکھیں گے کہاں سے؟ بدنام زمانہ. حقیقت ہے لاہور کے اندر امام کی جتنی توہین امام کی لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جہاں گیا تھا ایک برکی میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مجھے بندہ کہہ رہا جی میں نے تو ہم نے امام کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. میں دور پھٹے منہ توڑے. لوگ امام رکھتے ہیں سیدھا ہونے کے لیے، اس نے امام کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یعنی پھر کہاں سے، جب ادب کا حال یہ ہے تو پھر کہاں سے علم آئے گا اور کہاں سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تھوڑی فرمایا فرمادبوا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اللہ تعالیٰ علم بھی عطا فرما دے گا. دیکھیں نا جی، ادب سب سے پہلے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پڑھنے کے لیے جانے لگے نا تو ماں نے ایک ہی بات کی. آپ نے فرمایا پتر کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی اماں پڑھنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ جس استاد کے پاس پڑھنے جائے نا پہلے اس استاد کا ادب سیکھ لینا. حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، 20 سال ان کے پاس رہا، 18 سال مجھے ادب سکھایا، صرف 2 سال پڑھایا. 18 سال صرف ادب ہی سکھایا کہ ادب کس کو کہتے ہیں. ہمارے قوم کا تو حال یہ ہے، ادھر سے نکلتے جائیں گے باہر، چل جا کے شروع، چل بھی آج امام نے انکار دیتا، آج امام نے انکار دیتا، چل بھی سارا کچھ پھینک کے جاتے پیچھے. مسجد سے نکلتے سارا کچھ پھینک کے نہیں جاتے تو کہاں سے آئے گا بھی سارا کچھ؟ تو اس لیے نا جن لوگوں نے سر جھکایا نا، فارسی کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نہاد شاخ پرمے و سر بر زمین نہ زیبت ز مردم بجز مردمی. آپ فرماتے ہیں تم نے دیکھا ہے کبھی بھی جو شاخ ہوتی ہے نا، شاخ جو شاخ جھکی ہوگی اللہ تعالیٰ پھل بھی اسی کو لگاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ککر پر کبھی آپ نے آم لگتے ہوئے ہاں، کیونکہ شاخ جھکتی ہے اور اس شاخ کو پھل لگتا ہے، اور جو آکڑی ہوئی ہے اسے پھل. ہمارے بزرگ ایک مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے تم نے کڑک دیکھے نا گندم، یہ جب نکلتی ہے نا تو اس کے 2 پر نکلے ہوتے ہیں پتے. اچھا دونوں پتے یوں گرے ہوتے ہیں، تو میں ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب ہری ہوتی ہے تو اس کے 2 پتے نکلتے تو یوں گرے ہوتے ہیں. تو کہتے دیکھو جب تک وہ گری رہتی ہے اسے کوئی بھی نہیں کاٹتا. جب یوں ٹیٹ ہو جاتی ہے، اسے اکڑ آ جاتی ہے اس کے اندر کہ میرے اوپر پھل لگ جائے، آپ میرا کیا بگاڑیں گے، پیچھے رکھ کے داتری مارتے ساری جاتی رہتی ہے. یعنی جب تک ہری تھی، پتے جھکے ہوئے تھے، تب تک کسی نے نہیں کاٹی ہے. جب آکڑ آئی ہے تو سارے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.